صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا, 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا, دونوں آنکھوں سے. اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی, یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے, 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی, تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے, اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا, حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں, ہم رسول والے ہیں, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں, کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے, کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا, تو ہے ہی جھوٹا, جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے پہرے دار ہیں, میرے سپاہی ہیں, تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, کیا توانائی ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے, تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے, وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں